پھر اب اس کو آپشن ہے, اختیار ہے کہ وہ سر کو منڈوا دے یا بالوں کو کٹوائے. سر کو اگر منڈواتا ہے تو یہ افضل ہے, اور اگر بالوں کو کٹواتا ہے تو اس کو اتنے بال کٹوانے چاہیے کہ چوتھائی سر کے بال کٹ جائیں. اور عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کرے, اور سعی کے دوران وہ اپنے چہرے پر کپڑا نہیں ڈال سکتی. اس کو کپڑا اگر ڈالنا بھی ہے تو اس انداز سے ڈالے کہ اس کے چہرے سے کپڑا مس نہ کرے. وہ اپنا طواف کرے اور سعی کرنے کے بعد اس نے قصر کروانا ہے, بالوں کو کٹوانا ہے. اس کا یہ ہے کہ وہ بالوں کی ایک کونے سے پکڑ لے اور اس کو کاٹ دے, تو اس کا یہ واجب پورا ہو جائے گا. یعنی مرد ہو یا عورت, ان دونوں کے لیے عمرے کے فرائض اور عمرے کے واجبات ایک جیسے ہیں. حج میں قربانی بھی کی جاتی ہے, عمرہ میں قربانی نہیں ہے. اور بالخصوص وہ جو صفا مروہ کی سعی ہے اس میں ایک مقام مخصوص ہے کہ جہاں آج کل انہوں نے سبز بتیاں لگا دی ہیں, سبز لائٹیں ہیں, وہاں بھاگنا ہوتا ہے. جب وہ نشان آ جائے سبز تو آپ کو بھاگنا ہوگا, جب دوسرا نشان آئے گا سبز وہاں آپ اپنی بھاگنا چھوڑ دیں اور روٹین سے جو آپ سعی کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, اس طرح چلنا شروع کر دیں. یہ وہ مقام تھا جس میں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش کے لیے پہاڑی کے جب اوپر جاتی تو وہ چڑھائی تھی, جب آپ وادی میں آتی تو وادی کا جو حصہ تھا اس میں آپ بھاگ کے دوسری طرف جاتی, پھر پہاڑی پر چڑھتی. وہ حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت ہے, اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. خواہ کوئی بوڑھا ہو, خواہ کوئی جوان ہو, خواہ کوئی بچہ ہو, مرد ہو یا عورت ہو, سب وہاں بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ عمرے کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ سب انبیاء, رسول اور اللہ کے ولیوں کے کیے ہوئے عمل ہیں. اور رب تعالیٰ نے حج اور عمرہ میں جو اس کے نبیوں نے کیا, جو اس کے رسولوں نے کیا, اور جو کچھ اللہ کے ولیوں نے کیا, اس کو رب نے اپنی عبادت قرار دے دیا ہے. نہ طواف اللہ نے خود کیا ہے, نہ استلام کیا اللہ تعالیٰ نے, نہ اللہ نے طواف میں رمل کیا ہے, نہ ہی اللہ تعالیٰ نے سعی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنت کو جو بیت اللہ کا طواف تھا اس کو, اور صفا مروہ کی سعی جو حضرت بی بی ہاجرہ ایک اللہ کے ولیہ کی سنت ہے, ان نبی اور ولی کی اداؤں کو اور دو سنتوں کو اکٹھا جوڑ کے اللہ نے اسے ہمارے لیے عمرہ قرار دے دیا. علامہ صاحب بڑے خوبصورت ادائیگی ہے یہ عمرے کی, اور بڑے خوش بخت لوگ ہوتے ہیں جو عمرہ کرنے جاتے ہیں. آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ عمرہ جو ہے, جب ایک بندہ وہاں پر پہنچ گیا, اس نے ایک عمرہ تو کر لیا, اب اس کو اپنے اس اسٹے میں جو وہ سعودی عربیہ میں کر رہا ہے اس میں کتنے عمرے کرنے چاہیے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی سوال پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ عمرہ کرنا آج کل ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ہر سال جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, بہت سارے لوگ ہیں جو ایک سال میں ایک سے زیادہ دفعہ جاتے ہیں. ان کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا, اور وہاں پر جو لوگ پہنچ جاتے ہیں ان کو کتنے عمرے ادا کرنے چاہیے وہ بھی ہماری رہنمائی فرمائیے گا. جب آپ ایک عمرہ کریں گے تو آپ کو احرام کھولنا ہوگا. جب احرام کھل گیا تو اب آپ نے اگر دوسرا عمرہ کرنا ہے تو پھر آپ کو احرام باندھنا ہوگا, پھر سے باندھنا ہوگا, پھر سے احرام باندھنا ہوگا. اور جو مکہ میں داخل ہو گیا, عمرہ کر لیا, اب وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میقات مسجد عائشہ ہے. وہ حرم میں مکہ یعنی بیت اللہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے. آپ مسجد عائشہ جائیں, وہاں غسل کریں, وضو کریں, اور وہاں سے احرام باندھ کے دوبارہ آئیں. ایک سفر میں آپ 10 عمرے کریں, 20 کریں, 30 کریں, جتنی آپ میں ہمت ہے, طاقت ہے, آپ اتنے عمرے کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کثرت سے عمرے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کی تنگی دور کر دے گا. ٹھیک ہے, تو آپ صبح چلے جائیں مسجد عائشہ, وہاں سے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر لیں. شام کو پھر چلے جائیں مسجد عائشہ, وہاں سے پھر احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر لیں. تہجد کے بعد پھر چلے جائیں مسجد عائشہ, وہاں سے جا کے احرام باندھ کے پھر آ کے آپ عمرہ کر لیں. ایک دن میں آپ 4 عمرے کر لیں. ایک تو آپ کی اس میں جسمانی طاقت, ہمت اور قوت کی ضرورت ہے نا. باقی اس کے لیے فضیلت تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہوں کے کفارے کے ساتھ کثرت عمرہ سے اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے.
دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ یہ ایک سٹیٹس سمبل بن گیا ہے، میں اس کو نہیں سمجھتا. آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ حج بدل تو ہم نے سنا، کیا عمرے کے حوالے سے بھی اس طرح کا کوئی تصور